السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرگودا کے فضائیہ اسکولز اینڈ کالجز میں کون سی ٹیچنگ کی جابز کا اعلان کیا گیا ہے اور آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ بیسیکل ہے ایئر بیس انٹر کالج مشرف سرگودا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا کمپلیٹ نیم ہے۔ تو اس میں یہ ٹیچنگ کی جابس ہیں جس میں اوورال پاکستانی ہی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فضائیہ سکولز ہیں یہ فیڈرل کا ایک ادارہ ہے جو کہ ان کو مانیٹر کرتا ہے اور ان کو رن کرتا ہے۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، اے ٹو زی سارا دیکھیں تاکہ آپ کوئی بھی پوائنٹ مس کیے بغیر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ اپلائی بھی صحیح طریقے سے کر لیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں کائنڈلی سب سے پہلے اسے سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ایسی ہی نوکریوں کی معلومات آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہے گی۔ اور مزید ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر کلک کر کے جوائن کر لیں تاکہ آپ کو جابز کے ایڈورٹائزمنٹ اور رول نمبر سلپس، جابز کی تیاری کے لیے MCQs وغیرہ ہمارے یوٹیوب چینل اور اس کے بعد ہمارے واٹس ایپ چینل میں بھی ملتے رہیں گے۔ تو اب بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آپ کو میں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ فالوئنگ ویکنسیز آر اویلیبل ایٹ ایئر بیس انٹر کالج مشرف سرگودا، یعنی کہ سرگودا کے مشرف کالج میں یا ان کے جو سکولز ہیں ان میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انیشیل جو بھی آپ فیڈرل میں یا کسی بھی پروونشل ادارے میں جوائن کرتے ہیں تو آپ کا انیشیلی کنٹریکٹ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے، اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہو پھر آپ کو پرماننٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی سین ہے کہ پہلے آپ کی جوائننگ ہوگی، اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی۔ اب آج کل ترتیب کچھ ایسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اپلائی کرنے کے بعد آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے۔ اب شارٹ لسٹنگ یہ کافی لمبا چوڑا مطلب کنسیپٹ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے وہ شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ اگر 10 سیٹیں ہوتی ہیں تو 10,000 بندے اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ 10,000 بندوں کا پہلے ٹیسٹ لیں گے اس کے بعد پھر چھانٹی کریں گے، وہ بلاتے ہی 100 بندوں کو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو ٹاپ 100 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو وہ بلا لیتے ہیں مطلب ٹیسٹ کے لیے۔ تو ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کے بعد پھر وہ مزید چھانٹی کرتے ہیں، تو اس میں سے پھر وہ 50 لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 50 میں پھر چھانٹی ہوتی ہے انٹرویو کے ٹائم پہ، پھر اس میں سے وہ 10 کینڈیڈیٹس وہ چوز کرتے ہیں جو ٹاپ 10 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہوتی ہے شارٹ لسٹنگ۔ اب بالفرض اگر ماسٹر لیول کی سیٹس ہیں تو اپلائی کرنے والوں میں obviously آج کل جس طرح کے بے روزگار ان امپلائمنٹ ہے تو M Phil والے PhD والے حضرات بھی اپلائی کرنے میں ہوتے ہیں۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ ماسٹر لیول کے کینڈیڈیٹس کو ہائر کریں، وہ PhD M Phil والوں کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کا ان میں بھی ان کو دیتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے ادارہ کیسے چلایا جاتا ہے، کیسے ٹیچنگ کی جاتی ہے، مطلب پھر وہ ایکسپیرینس کینڈیڈیٹس کو ہائر کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے آپ اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں، اس کے بعد آپ کسی بھی جاب پہ اپلائی کیا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سرگودا کے سکولز اینڈ کالجز میں ہوگی۔ اور دوسری ایک اور مین بات ہے کہ کینڈیڈیٹس ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر ہماری اپوائنٹمنٹ کدھر ہوگی اپلائی کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب سرگودا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے نا۔ اور بھی کافی جابز آتی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ سر یہ کس سٹی میں ہے، اس میں مطلب کس طرح وہ اپوائنٹمنٹ ہوگی، سب فرسٹ ٹائم ہم کدھر ہوں گے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ آج کل کا جس طرح بے روزگاری کا دور ہے، آپ کو چاہیے کہ کہیں بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو آپ کو بس جوائن کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو نوکری مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نوکری پہلے حاصل کریں، اس کے بعد سروس آپ کی جدھر بھی ہوگی نا، کچھ سال یا کچھ مہینے گزارنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ریکویسٹ پر آپ کی کسی بھی سفارش کی بیس پہ آپ کو آپ کی سٹی میں یا آپ کی نزدیک ترین سٹی میں وہ ٹرانسفر کر دیں۔
تو یہ کچھ کنسیپٹ ہیں، انہیں پہلے کلیئر کر لیا کریں۔ اب یہ مشرف سرگودا میں جو انٹر کالج ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں اب یہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ اب یہ نہیں کہ پوری زندگی آپ نے انہی کالج میں یا سکولز میں گزار دینے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کی جو نیئرسٹ سٹی ہے اس میں سیٹس ویکنٹ ہوں، تو یہ آپ کا ٹرانسفر ادھر بھی کر سکتے ہیں اور ادھر پھر ادھر سے منگوا سکتے ہیں جو کینڈیڈیٹس ادھر سرگودا کے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنا ریلیف ہو یہ آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ کچھ ضروری باتیں میں نے آپ کو تمہیداً بتا دی ہیں۔ اس کے بعد نیچے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے جس میں ویکنسیز، کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس مینشن ہے۔ اب اس میں یہاں پہ جو ڈسکرپشن آف دا ویکنسیز ہے اس کے بعد یہاں پہ کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس مینشن ہے۔ تو اب یہاں پہ بیسیکلی دو سیکشن ہے، ایک ABIC کا ہے، اس کے بعد FEMSIC کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلا سیکشن ہم ڈسکس کریں گے جس میں لیکچرر کی FPSC 12، اب یہ ان کا ڈپارٹمنٹل اسکیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ 12 FPSC میں ہے، FPSC نہیں FPS، ٹھیک ہے، لیکچرر۔ اب اس میں ریلیونٹ سبجیکٹس میں یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس، کیمسٹری میں اگر آپ نے ان دونوں میں سے کسی بھی سبجیکٹ میں BS کیا ہوا ہے یا MA MSc MPhil وغیرہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کا BS یا MAd بھی ہے، تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ جتنی بھی جابس ہیں نا، سبھی کے لیے انہوں نے آئی تھنک MAd یا BAd وغیرہ ضروری رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ٹیچر کی سیٹ ہے۔ اب ٹیچر کون سے ہیں؟ انگلش، اردو، جنرل سائنس۔ ان میں اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ کا BAd یا MAd بھی ہے، پھر آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیچر کیمبرج سسٹم کا ٹیچر ہونا چاہیے، اس کا ماسٹر بھی ہو، اس کے بعد یہ کہ ٹیچنگ سرٹیفکیٹ بھی ہو اس کے بعد ان پرٹیکولر سبجیکٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ O لیول ود منیمم 2 ایئرس ایکسپیرینس بھی اس کا ٹیچنگ میں ہونا چاہیے کیمبرج سسٹم میں، تو پھر اس پہ وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انچارج پروگریس سیکشن ہے، اب اس میں اس کا جو اسکیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے سیٹ کے نیچے ہی مینشن ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے، MA یا MSc یا MS، ٹھیک ہے، پریفریبلی کمپیوٹر لٹریٹ، PAF آفیسر انسٹرکٹر ریٹائرڈ ہیونگ CAIE سسٹم نالج ایکسپیرینس، یعنی کہ یہ سارا جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ پریفرنس میں آ رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر آپ نے MA یا MSc یا MS وغیرہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں BS انہوں نے نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے BS والے اپلائی نہیں کر سکتے، حالانکہ BS بھی ماسٹر کے ایکول ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیچے پوسٹل ایڈریس پرنسپل، یہ آپ بلکہ بعد میں پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ کانٹیکٹ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، مزید آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ تو FEMSIC میں یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے اس میں جنرل سائنس، کمپیوٹر سائنس، اردو، میتھمیٹکس۔ اب یہ میں بھی کہ کوئی اور ادارہ ہوگا انہی کا ہی، اور اوپر والا کوئی اور ہوگا جس میں جنرل سائنس، کمپیوٹر سائنس، اردو، اس کے بعد میتھمیٹکس کے ٹیچرز جو ہیں وہ FEMSIC ادارہ میں ریکوائرڈ ہیں۔ اب اس میں بھی اگر آپ نے BS یا MA MSc MPhil وغیرہ کیا ہوا ہے اور BAd MAd وغیرہ اگر آپ کا ہے تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائیکالوجسٹ کی سیٹ ہے ٹیچنگ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے MSc یا MS یا BS 4 ایئرز ان سائیکالوجی ود کاؤنسلنگ ایز اے سبجیکٹ، یعنی کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ آپ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد انٹرنشپ ان کلینکل ڈیولپمنٹ سائیکالوجی میں آپ کی انٹرنشپ بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے، پھر آپ کا اس میں اپلائی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے جو FEMSIC ادارہ ہے اس میں جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ان کا یہ لکھا ہوا ہے، ان کا پوسٹل ایڈریس یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس۔ اس کے بعد جو اوپر والے ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا کمپلیٹ جو ایڈریس ہے وہ پوسٹل ایڈریس یہ ہے۔ اب یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ارسال کرنے ہو، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں لکھی ہوئی کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، حالانکہ یہ ان کا اوریجنل ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ 16 اگست 2026 تک آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ سوری، یہاں پہ یہ کچھ مین چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ اینڈ والا جو پوائنٹ ہے، سینڈ یور اپلیکیشن along with resume with HEC attested copies of testimonials degrees at the following address latest by 16 اگست 2026، یعنی کہ 16 اگست 2026 تک آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ کرنی ہیں، اور آپ کی جو ڈگریز ہیں جس میں آپ کی گریجویشن یا BS یا MSc وغیرہ، ٹھیک ہے نا، وہ ساری HEC سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔
تو اب یہ اٹیسٹڈ بھی پہلے آپ نے کروانی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے اپلائی اس کے لیے کرنا ہے، لیکن تب تک تو ڈیٹ گزر جائے گی جب تک آپ کی ڈگری اٹیسٹڈ ہو کے آئیں گی۔ تو آج کل بہت آسان ہے اٹیسٹڈ کروانا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ڈاکومنٹس ٹی سی ایس کے ذریعے بذریعہ ڈاک یا ٹی سی ایس بھیجنے ہوتے تھے، فزیکلی اوریجنل ڈاکومنٹس، وہ اٹیسٹڈ ہو کے آتے تھے۔ لیکن آج کل کا سین یہ ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ صرف اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں ویب سائٹ پہ، ایک ڈگری آپ کی 3000 روپے میں اٹیسٹڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ایک کینڈیڈیٹ کی ہے، اس کو مل بھی گئی ہے، آن لائن ویب سائٹ پر ہی شو ہو جاتی ہے، ادھر سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، وہ آپ کی ڈگری اٹیسٹڈ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ ہم سے یہ بھی سروس لینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مناسب چارجز میں یہ دلوا دیں گے، وہ آپ کا اپلائی کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا تھا، یہ سیٹ تھیں۔ تو اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے پرسنلی پوچھ بھی سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ وہاں پہ حل کر دیں گے۔ تو ایسی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، چینل وزٹ کرنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔